بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ حضرت مولانا ظہور الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ایثار کا نادر واقعہ۔ شہر فتح پور یو پی کے حضرت مولانا حاجی حکیم ظہور الاسلام صاحب عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے صاحب دل بھی تھے اور تقویٰ اور خوف خدا کے ایک پیکر مجسم۔ شہر میں ایک بار ہیضہ پھیلا اور لوگ چٹ پٹ ہونا شروع ہو گئے۔ مدرسہ اسلامیہ فتح پور کے متعلق ایک دارالاقامہ بھی تھا، یعنی بورڈنگ بھی تھی۔ اس کا غریب پردیسی لڑکا دور دراز بنگلہ دیش کا رہنے والا بھی مبتلا ہوا اور مولانا کو اس کی خبر ہوئی، بے قرار ہو گئے۔ اسپتال بھیجنے کے بجائے خود جا کر مریض کو جھٹ اپنے گھر اٹھا لائے۔ ہیضہ کا مریض اور وہ بھی کوئی اپنا عزیز نہیں، اسے اپنے گھر اٹھا لانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ موت و ہلاکت کو اپنے وہاں دعوت دینا تھا اور اب خدمت و تیمارداری مولانا نے خود شروع کی۔ ہیضے کے مریض کی جو گندگی حالتیں ہوتی ہیں ان سب کو تصور میں لے آئیں اور پھر یہ سوچے کہ مولانا خود اپنے ہاتھ سے اسے دوا پلا رہے ہیں اور ایک ایک خدمت اس کی کرتے جاتے ہیں۔ گھر والے ایسے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اچھے اچھے دوست منہ چڑھا جاتے ہیں۔ مولانا کیا بشر نہ تھے، کوئی فرشتہ تھے؟ مریض کی حالت بگڑتی گئی، ادھر مولانا کی گریہ و زاری بھی بڑھتی گئی۔ بار بار دعائیں اپنے رب اور زندگی و موت دونوں کے خالق سے تھی کہ اے اللہ اس پر رحم کر، غریب پردیسی ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے۔ ساری رات دوسرے تیماردار کہاں تک ساتھ دیتے، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب تنہا دنیا کا مالک و مولا تھا اور اس کا یہ وفاد شعار غلام، اس سے راز و نیاز میں مصروف۔ راوی کا بیان ہے کہ پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہوں کہ مولانا جا نماز پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اپنے ناز و بردار خالق کے آگے مچل رہے ہیں۔ سرگوشی کے لہجے میں رات کے سناٹے میں دعا کے الفاظ کچھ اس طرح کے سنائی دیے: مالک ہو جو چاہے ہو کرو، قادر مطلق ہو جو چاہو کر ڈالو، قانون قدرت تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، جب چاہو اسے توڑ سکتے ہو، آخر مجھے تو سرخ روح کرنا ہے۔ یہ بچہ پردیسی ہے، میرے بھروسے سے آیا ہے، ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ خیر اگر یوں مجھے گنہگار کی دعا قبول نہیں کرتے تو میری نظر ہی قبول فرما لو، جان کے بدلے جان ضرور ہے، حاضر ہے، ایک ہمارا اپنا بچہ ہے، اسی کے عوض میں قبول فرماؤ، وہ بھی تمہارا میں بھی تمہارا۔ اللہ اللہ۔ اور یہ بھی سن لیجئے، مولانا کے کئی بچے نہ تھے، کئی بچوں کے گزر جانے کے بعد یہی ایک 7 سال کی عمر کا زندہ تھا۔ ماں باپ ہی نہیں، گھر بھر کے ارمانوں کا مرکز، والد کی آنکھوں کا نور نظر، بڑھاپے کا سہارا صرف اور صرف یہ ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک محض اجنبی کی خاطر نظر اس جگر کے ٹکڑے کی پیش ہو رہی تھی۔ امتحان ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، ایک ابراہیمی کی ظرف و تحمل کا
درپیش تھا۔ اللہ اللہ، سحر ہی تھی کہ اچانک مکان کے اندر سے گندی کھٹکی۔ معلوم ہوا کہ بچہ پر وبا یعنی ہیضے کا حملہ ہو گیا۔ مولانا اطمینان سے اٹھ کر اندر گئے، دوائی پلائی، نفع خاک نہ ہوا۔ مولا نے بندے کی نظر قبول کر لی تھی۔ عبدیت کی کمان سے چھوٹا ہوا تیر نشانہ پر پہنچ چکا تھا۔ ادھر وہ پردیسی اچھا ہوتا گیا، ادھر یہ نازوں کا پلا ہوا اپنا بیٹا گرتا گیا، یہاں تک کہ مولانا اپنے ہاتھوں جا کر اکلوتے جگر گوشے کو پیوند خاک کر آئے، یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کو دفن کر دیا۔ صرف محض ایک پردیسی بچے کی جان کی خاطر خود اپنے اولاد کی جان کی منت مانگی کہ اللہ تو اس پردیسی بچے کو ٹھیک کر دے، چاہے تو میری اولاد کی جان لے لے۔ اللہ اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم کو اس واقعے سے عبرت لینی ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی اولاد کی اپنی اولاد سے بھی زیادہ فکر رکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم۔